الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہم غور کریں تو پوری دنیا آج پریشانی میں گھری ہوئی ہے۔ ہر جگہ انسان پریشان ہے، بیکل ہے۔ ڈیلی نئے نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بے شمار مسائل جن سے انسان پریشان ہے، اور حل تلاش کرنے کے باوجود انسان کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل حل جہاں موجود تھا، انسان نے اپنے مسائل کا حل وہاں نہیں ڈھونڈا۔ طرح طرح کے نظریے، خیالات اور ازم کو انسانیت اپنا چکی ہے، تجربہ کر چکی ہے، لیکن انسانیت کی تکلیف، انسانیت کی پریشانی، انسانیت کے پرابلمس کم ہونے کے بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ لوگ سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لیکن سکون نہیں مل رہا ہے، پیس نہیں مل رہا ہے، دکھ اور بے چینی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، جیسے کسی مشین کو، خاص طور پر الیکٹرانک مشین ہو تو چلانے کے لیے اس کے انجینئر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گائیڈ بک دیتا ہے تو اسی حساب سے اس الیکٹرانک مشین کو ہم چلاتے ہیں۔ اسی طرح اس دنیا کا ایک پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسان کو اور جنات کو اس دھرتی پر بسایا ہے اور زندگی گزارنے کا قانون بھی دیا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے منہ موڑ لیتا ہے نا، تو پھر پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، الجھنیں نت نئے طریقے سے اس کی زندگی میں آتی ہیں، اور پرابلمس کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن حل کہاں ہے؟ حل ظاہر سی بات ہے کہ اسی اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہی میں حل پایا جاتا ہے۔ آج دنیا جن بحرانوں، دکھوں اور الجھنوں میں پھنسی ہوئی ہے، اسلام ان سب کا سب سے بہتر، سب سے مناسب، سب سے سٹیک اور اپ ٹو ڈیٹ حل پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ماڈرن ہے، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنیٹی اسلام کی ماڈرنیٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس کے کسی بھی قانون میں نہ ایکسپائری ڈیٹ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اسلام ایک مکمل جینے کا سسٹم دیتا ہے، مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے، وے آف لائف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہر وہ راستہ جس میں انسان کا بھلا ہے، اسلام نے اسے واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کی طرف انسانوں کو بلایا ہے، اس کا طریقہ سکھایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے جانے سے پہلے ساری باتوں کو کلیئر انداز میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا، رہنمائی کر دی انسانیت کی، اور جو بھی برائی ہو سکتی تھی، جو بھی غلط چیزیں ہو سکتی تھی، ان ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تفصیل بیان فرمائی کہ آسمان میں پروں سے اڑنے والے جو پرندے ہیں، ان کے بارے میں بھی اپنی امت کو معلومات عطا فرما دی۔ انسانیت کی پریشانیوں اور مسائل کی اصل جڑ یہی ہے کہ انسانیت اس نظام کو نہیں جان سکی ہے
جس نظام میں انسانیت کی رہنمائی ہے، جس میں انسانیت کے لیے گائیڈنس ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی پریشانی، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے جس کا علاج نہ اتارا ہو۔ جسموں کے لیے بھی اللہ کے قانون میں شفا ہے اور دلوں کے لیے بھی اللہ کے قانون میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور وہ چیز آ چکی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ کی کتاب میں ہر مسئلے کا حل ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر دکھ کی دوا ہے، ہر پرابلم کا سولیشن ہے۔ انسانیت کے بڑے بڑے مفکرین، دانشوران اور قانون بنانے والے دنیا جن مسائل سے جوجھ رہی ہے ان کا حل تلاش کرنے میں ناکام ہے، اور ان مسائل کے حل میں وہ کامیاب ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ اصل حل تو رب کے قانون میں ہے۔ میرے بھائیو، آئیے ہم سرسری طور پر چند مسائل جو عالمی مسائل کہلاتے ہیں ان کو جانتے ہیں، جن سے انسانیت جوجھ رہی ہے، ان کا حل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن انسانیت کو صحیح حل نہیں ملتا۔ لیکن اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے ان مسائل کا سٹیک، مناسب اور بہترین حل بتایا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ تعدد الہ کا مسئلہ۔ تعدد الہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک سے زیادہ معبود کا مسئلہ۔ انسان بہت زمانے سے اللہ کو یا اوپر والے کو پہچان نہیں رہا ہے، اور یہ اختلاف اس وجہ سے پیدا ہوا لوگوں کے بیچ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی جو تعلیم تھی اس تعلیم کو بھلا دیا، جو تعلیم پہلے انسان آدم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اور بعد میں سارے انبیاء انسانوں کو اس تعلیم کی طرف بلاتے رہے، اور اپنی عقل سے اللہ رب العالمین کی ذات کو اور اس کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اوپر والے کا تصور ذہن میں بیٹھنے کے باوجود کئی خداؤں اور دیوتاؤں کا تصور بھی پلنے لگا۔ اسلام نے اس حوالے سے بالکل کلیئر، سیدھی اور واضح بات یہ سمجھائی کہ یہ دنیا رب کی بنائی ہوئی ہے۔ سورج، چاند، آسمان اور زمین کو اسی اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی اللہ نے بنایا ہے، اسی نے بارش برسائی، اسی نے ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائی، اسی نے ہمیں زمین میں بسایا، تو سب کچھ اسی نے کیا۔ وہی دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ تو جس کی زمین پر ہم چلتے ہیں، جس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس کا نکالا ہوا ہم کھاتے ہیں، تو یہ پیشانی بھی اسی کے سامنے جھکنی چاہیے۔ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی کو انسانوں نے نہ جاننے کی وجہ سے، اس کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے الگ الگ روپ دے دیا، الگ الگ شکل دے دیا، یہاں تک کہ اوپر والے اللہ کی پہچان لوگوں نے کھو دیا۔ اسلام اسی پہچان کو یاد دلاتا رہا ہے ہر زمانے میں نبیوں کے ذریعہ۔ قرآن کہتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو دنیا کا نظام، کائنات کا نظام، سنسار کا نظام بگڑ جاتا، ٹوٹ جاتا، خراب ہو جاتا۔ لیکن سنسار کا نظام چل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں معبود، اس کائنات میں ایک ہستی ہے جس کی عبادت ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام سوبھاؤ سے لگتا ہوا دین ہے، انسان کی پرکرتی سے، فطرت سے لگتا ہوا دین ہے، اسی لیے
سچا دین اسلام ہونے کے باوجود، ایک معبود کی پوجا پر ابھارنے کے باوجود، اسلام نے کسی بھی انسان کو اللہ کی عبادت کرنے پر مجبور نہیں کیا، دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟ گویا کہ اسلام انسان کو آزادی دیتا ہے کہ اگر سچائی قبول نہیں کرتے ہو پھر بھی ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ یہ ہے اسلام کی رواداری، یہ ہے اسلام کی بیوٹی کہ اسلام سچائی کا پیغام دینے کے باوجود اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ انسانی مسائل میں سے دوسرا اہم مسئلہ جو عالمی مسئلہ کہلاتا ہے، انسانوں کے بیچ بھید بھاؤ کا پایا جانا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے کچھ لوگوں نے ہر زمانے میں انسانوں کو مختلف خانوں میں بانٹنے کی کوشش کی اور اسے مذہبی قانون بنا دیا کہ کچھ لوگوں کا کام ہے خدمت کرنا اور دکھ میں رہنا، اور کچھ لوگوں کا کام ہے خدمت لینا اور سکھ بھوگنا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کو نیچا سمجھا جانے لگا، ان کو ستایا جانے لگا، ان پر ظلم ہونے لگا، ان کے ساتھ اتیاچار کا معاملہ ہونے لگا۔ اسلام ساری انسانیت کے لیے اترا ہوا قانون ہے، اس لیے اسلام اس جاتی واد، بھید بھاؤ اور رنگ و نسل کے بیچ فرق کا علاج یہ پیش کرتا ہے کہ انسانوں کے بیچ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ سارے کے سارے انسان پہلے انسان آدم کی اولاد ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، نسل اور خاندان الگ ہونے کے باوجود کسی کے بیچ کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہو سکتا، امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تم کو الگ الگ جماعتوں میں، الگ الگ قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تقسیم پہچان کے لیے، فلاں اس خاندان سے ہے، فلاں اس خاندان سے ہے، پہچان کے لیے ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا ہو، چاہے دنیا اس کو نیچا سے نیچا سمجھتی ہو، لیکن رب کی نظر میں وہ اونچا مرتبہ پانے والا ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام نے تمام امتیازات کو مٹا دیا اور کہا کہ نہ زبان کی بنیاد پر فخر کرو، نہ رنگ کی بنیاد پر فخر کرو، نہ نسل کی بنیاد پر فخر کرو، نہ ذات کی بنیاد پر فخر کرو، نہ برادری کی بنیاد پر فخر کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر انداز میں بیان فرمایا تھا، لا فضل لعربی على عجمین ولا لعجمی على عربی ولا لأبیض على احمر ولا لأحمر على ابیض الا بالتقوی۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں۔ اگر فوقیت کا معیار ہو سکتا ہے تو وہ تقوی ہے۔ سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، پھر جاتی واد کیوں کر، پھر بھید بھاؤ کیوں کر؟ اسی لیے اسلام کی تعلیمات دیکھیں کہ ان تعلیمات کا اثر تھا کہ حبشہ کے بلال حبشی، فارس کے سلمان فارسی، روم کے صہیب رومی اور قریش کے ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین سب بھائی بھائی بن گئے تھے، اور سب کے بیچ ایک ہی رشتہ تھا، اور وہ رشتہ تھا ایمان کا رشتہ۔ جب ایمان کا رشتہ قائم ہوتا ہے سارے بھید بھاؤ ختم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اسلام اس بھید بھاؤ کے تصور کو اس طور پر ختم کرتا ہے کہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اس لیے کسی انسان کو
قبیلے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر چھوٹا نہیں سمجھا جا سکتا۔ عالمی مسائل میں سے تیسرا اہم مسئلہ جس سے آج انسانیت جوجھ رہی ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے۔ آج دنیا کے اکثر ممالک کا حال ہے کہ رشوت کے بغیر وہاں کوئی کام نہیں ہوتا، کرپشن وہاں عام ہے۔ رشوت دے کر اپنا کام کرا لیں، جیسا کام ہو پیسے دے کر آپ کام کرا سکتے ہیں۔ اسلام اس کا حل کیا پیش کرتا ہے؟ ہم نے کہا کہ دنیا میں جو بھی پرابلمس ہیں، سارے پرابلمس کا سب سے بہتر، سٹیک اور ٹھوس حل اسلام پیش کرتا ہے۔ تو رشوت خوری کا حل اسلام سب سے پہلے نمبر پر یہ پیش کرتا ہے کہ بندے رب کا ڈر دل میں بساؤ، رب کی نگرانی کا احساس تیرے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ او رب، جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرشتے ہیں دونوں دائیں اور بائیں کندھے پر، جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اگر تم نے رب کے سامنے میں رب کی غیرت کو چیلنج دیا تو یاد رکھو تمہارے اعضاء و جوارح کو زبان دے دی جائے گی اور تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے خلاف بات کریں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کی زبان پر مہر ڈال دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ گویا کہ اگر اس ہاتھ سے رشوت لیا تھا، کل قیامت کے دن ہاتھ بات کرنے والا ہے۔ پیر سے رشوت لینے کے لیے چل کر گئے تھے، پیر ہمارے خلاف بات کرنے والا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ احساس پیدا کرتا ہے اسلام کہ یہ دھرتی جہاں پر تم نے رب کی غیرت کو چیلنج دیا تھا، یہ دھرتی بھی تیرے خلاف ہو جانے والی ہے۔ یہ پہلا احساس ہے جو ایک انسان کے دل میں اسلام پیدا کرتا ہے، اور جب یہ احساس ایک انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے دل میں ایسی پولیس چوکی بیٹھ جاتی ہے کہ ہر وقت وہ رب کی نگرانی میں خود کو محسوس کرتا ہے، اور جو بھی قدم اٹھاتا ہے پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے۔ اب کاہے کو وہ رشوت کا کاروبار کرے گا؟ دوسرے نمبر پر اسلام سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ سلف کی عورتیں اپنے شوہروں کو جب وہ کمانے کے لیے نکلا کرتے تھے تو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں، اتق اللہ فینا فإنا نصبر علی الجوع ولا نصبر علی النار۔ میرے شوہر، کمانے کے لیے جا رہے ہو لیکن حلال کمائی کا بندوبست کرنا، ہمارے بارے میں اللہ کا ڈر رکھنا۔ ہم بھوک پر صبر کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اسلامی قانون میں کرپشن کے لیے اور رشوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ حکومت کے ہر چھوٹے بڑے عہدے پر امانت دار اور سچے انسان کا تعین بھی ہوگا، سچے انسان کی تعین کی جائے گی جو کام کی قابلیت رکھتا ہو اور ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتا ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانت ان تک پہنچا دو۔ عاملوں کو ہدیہ دینا بھی اسلام نے رشوت ٹھہرایا۔ اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ہدایا العمال غلول، کہ حکومت کے جو کارندے ہیں ان کا تحفے قبول کرنا بھی خیانت اور رشوت ہے۔ لیکن رشوت دینا کب جائز ہو سکتا ہے؟ جب کہ آدمی اپنی جان، مال اور عزت بچانے کے لیے رشوت دینے پر مجبور ہو جائے، یا کوئی جائز حق رکھتا ہے بندہ اور اسے رشوت دیے بغیر ناممکن بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حق حاصل کر سکے، تو ایسی حالت میں اپنا جائز حق رشوت دے کر لے سکتا ہے، ورنہ ناحق دوسرا اس پہ قبضہ جما لے گا۔ میرے بھائیو، دنیا کے عالمی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جس سے انسانیت جوجھ رہی ہے، ناانصافی، انیائے۔ آج انصاف کمیونٹی کے لیے خاص ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ اسلام نے سب کے ساتھ انصاف کی بات کہی ہے۔ اسلام کا قانون
مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھتا، اسلام کا قانون حق دیکھتا ہے، انصاف دیکھتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دشمن کے ساتھ بھی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تعلیمات ہیں، ضرورت ہے کہ یہ تعلیمات انسانیت تک پہنچائی جائیں۔ اسلام کسی پکشپات کی بات نہیں کرتا، اسلام سب کے ساتھ انصاف کی بات کرتا ہے، چاہے ہمارا بھائی ہو اور سامنے میں دشمن ہو۔ اگر حق دشمن کا نکل رہا ہے تو بھائی کے خلاف ہم فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ ہے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات، یہ تعلیمات انسانیت تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے مسائل میں سے پانچواں مسئلہ جو عالمی مسئلہ ہے، دنیا کے امن کا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا میں آج اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جہاد جیسی پاکیزہ عبادت کو بدنام کیا گیا اور دہشت گردوں کو مسلمانوں سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا گویا مان چکی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ سفید جھوٹ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رات کو دن کہے، اور کبھی بھی رات دن نہیں ہو سکتی۔ عالمی میڈیا نے ایسا ماحول بنایا کہ پابند شریعت مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ جو جتنا شریعت کا پابند ہوگا، دنیا یہ بات نوٹ کرے کہ وہ اتنا ہی امن پسند ہوگا، اتنا ہی وہ دہشت گردی سے دور ہوگا۔ وہ اللہ جس کے ساتھ ایک مسلمان معاملہ کرتا ہے، اس کی صفت ہے الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان۔ اس کا ایک نام ہے المومن، امن دینے والا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے پروفٹ ہیں، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے والوں کو معاف کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی انسان کو جبکہ کسی کو قتل نہیں کیا ہو اور نہ ہی زمین میں فساد مچایا ہو، قتل کرتا ہے تو ایک انسان کا قاتل نہیں بلکہ پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ہے دنیا میں کوئی قانون جو اس طرح کی بات کرتا ہو؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا، گویا وہ ایک جان کو بچانے والا نہیں بلکہ پوری انسانیت کی جان کو بچانے والا ہے۔ ہے کوئی دنیا کا قانون جو اس قدر امن اور شانتی کی بات کرتا ہو؟ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اسلام نے عقیدے کے اختلاف کے باوجود اچھا رویہ کا حکم دیا۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ جو لوگ تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے اور تمہارے ساتھ جنگ نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ اچھا معاملہ ان کے ساتھ کرو، نیکی کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم جس جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں اس جنت کا نام دارالسلام ہے، سلامتی کا گھر۔ مسلمانوں کا آپسی تحیہ دراصل امن اور سلام کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر شانتی ہو، آپ ہر پریشانی سے محفوظ رہیں۔ ایک مسلمان جب کسی دوسرے سے ملتا ہے تو امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، اس کے تحیے میں امن کا پیغام ہوتا ہے۔ آخر اس کا تعلق کہاں سے دہشت گردی سے جڑ گیا؟ مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے
دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ سماج میں امن و امان قائم کرنے کے لیے اس کے افراد کے بیچ حکم دیا گیا ہے کہ پیار اور محبت کا ماحول بنایا جائے، یہاں تک کہ کہا گیا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، چاہے پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر اس کی تکلیف سے، اس کے کشٹ سے، اس کی پریشانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، پیاری تعلیم۔ رہی بات جہاد کی، تو یاد رکھو میرے بھائیو، جہاد سب سے پہلے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، جہاد مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد علم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور جہاد تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب تلوار سے جہاد ہو تو اس کے لیے قیود ہیں۔ جہاد کب ہوگا؟ جب کہ کسی امام کی نگرانی پائی جائے۔ الٹپ کوئی اگر تلوار لے کر نکل جاتا ہے اور کسی بے گناہ کو قتل کر دیتا ہے، وہ قاتل ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، جس نے کسی غیر مسلم کو قتل کیا جو ایگریمنٹ کے ساتھ مسلم حکومت میں رہ رہا تھا، کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یہ ہے اسلام کی اعلیٰ تعلیم۔ اور پھر جہاد ہوگا تو کس کے خلاف ہوگا؟ ظالموں کے خلاف ہوگا، ظلم کے خاتمہ کے لیے ہوگا۔ ظلم جب ہوتا ہے تو جہاد ہوتا ہے، کہیں ظلم نہیں تو جہاد نہیں۔ امن و امان کے لیے جہاد ہوتا ہے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ اگر امن ہے تو جہاد نہیں ہوگا، اگر انصاف ہے تو جہاد نہیں ہوگا۔ اور پھر جب جہاد بھی ہوگا تو وہاں پر میدان جنگ میں بھی اخلاقی رویوں کو برتنا ہے۔ یہ مورل ویلوز جنگ کے میدان میں بھی برتے جائیں گے۔ اسی لیے بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، مذہبی لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، کسی قیدی کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، کسی قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا، کھیتوں اور باغات کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی پیاری تعلیم، جو امن کی بات کرتا ہے، پیس کی بات کرتا ہے۔ اور اگر دنیا کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ کے دانتوں تلے انگلی آ جائے گی۔ پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے تھے، اور 2 کروڑ سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اور دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ لوگ جنگ کی ہلاکت خیزیوں کا شکار ہوئے تھے، اور 2 کروڑ لوگ بھوک سے مر گئے تھے۔ صلیبی جنگوں میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ قتل کیے گئے۔ یونان کا بادشاہ سکندر اعظم 10 لاکھ سے زیادہ انسانوں کے قتل کا ذمہ دار تھا۔ خونخوار فاتح چنگیز خان جو مسلمان نہیں تھا، اس نے 4 کروڑ انسانوں کو قتل کیا تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، لیکن اس ایک عمل نے 88,000 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور 70 لاکھ لوگوں کو زخمی کر دیا۔ روس کا آمر اسٹالن اپنے زمانے میں 6 کروڑ لوگوں کو قتل کیا۔ لینن کے دور میں 2 کروڑ لوگ مارے گئے، اور فرانس کا بادشاہ نیپولین اپنی فتوحات کے درمیان 50 لاکھ جانیں لے بیٹھا۔ قریب کے زمانے میں اگر آپ بوسنیا میں جا کر کے وہاں کی تاریخ پڑھیں تو عیسائیوں نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا، 20 لاکھ لوگوں کو جلا وطن کیا، اور 20,000 سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ریپ کیا، مسلم عورتوں کے ساتھ۔ اور آج اسرائیل میں جو ظلم کی داستان لکھی جا رہی ہے وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے اپوزٹ ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کر کے دیکھیے۔ مدینہ منورہ میں 10 سالہ قیام کے دوران 7 بڑی جنگیں پیش آتی ہیں، لیکن ان سب میں دشمن کے مقتولین کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 286۔
سمجھ میں کچھ آیا؟ اس کرونالوجی کو سمجھیے، تب ہم سمجھ پائیں گے کہ دنیا کیا کرنا چاہتی ہے۔ اسلام کی بیوٹی سے روکنے کے لیے اسلام پہ الزام ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس دین کی طرف لوگوں کا جھکاؤ نہ ہو، حالانکہ ظالم وہ ہیں اور ہمیں ظالم باور کراتی ہے تاکہ انسانیت اس امن کے سائے میں پناہ نہ لے سکے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے مسائل میں سے جس سے آج انسانیت جوجھ رہی ہے، ایک اہم مسئلہ غریبی کا مسئلہ ہے۔ غریبی ایسی ہے کہ مالدار تر ہوتا جا رہا اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، اس کو آج پوری دنیا میں لاگو کر دیا گیا ہے، گویا کہ اس کو مان لیا گیا ہے، جس میں مالدار تر ہو رہا، غریب غریب تر ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف اشتراکیت ہے، سوشلزم ہے، جس نے لوٹ مار کر جینا سکھایا ہے، اور جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ محنت کرنے کا جذبہ ایک عام آدمی کے اندر سے سرد پڑ جاتا ہے۔ لیکن ان دو ازموں کے بیچ اسلام نے غریبی کے علاج کے لیے سب سے بہتر جو طریقہ دیا وہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اسلام نے ہر انسان کو محنت کرنے پر ابھارا۔ اسلام نے یہ سوچ نہیں دیا کہ تم اللہ والے ہو، دن رات اللہ اللہ کرتے رہو، نہیں۔ اسلام نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہوتے ہی زمین میں پھیل جاؤ۔ تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی اور کام کرنے پر ابھارا۔ اسلام کی نظر میں کوئی بھی کام معیوب نہیں، اور گداگری، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے منع کیا۔ محنت کرنے پر سب سے پہلے ابھارا۔ دوسرے نمبر پر ہر خاندان میں مالدار ہوتے، ان مالداروں کو پابند کیا ہے کہ وہ غریبوں کا سہارا بنے، صلہ رحمی پر ابھارا ہے۔ اللہ نے کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارے مال میں ان کا حق ہے، تم ان کو دے کر کے احسان نہیں کرتے ان پہ، بلکہ ان کا حق چکاتے ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی تاکید کی۔ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہمارے بازو میں ہمارا پڑوسی ہے جو بھوکا ہے، ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے جب تک کہ ہمارے پڑوسی کی بھوک نہ میٹے۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں جو خود سیر ہو کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا سسٹم اجتماعی شکل میں لاگو کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب زکوٰۃ کا سسٹم اسلامی حکومتوں میں صحیح طریقے سے لاگو کیا گیا تو کھوجنے سے بھی ایک غریب نہیں ملتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج کے اندر غربت اس وجہ سے بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہمارے پاس علاج ہے لیکن اس علاج کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہے جو غریبی کا سب سے بہتر حل دیتا ہے۔ کیپٹلزم اور سوشلزم کے بیچ زکوٰۃ کا صحیح سسٹم لاگو کر کے سماج کے غریبوں کی مدد کراتا ہے تاکہ سماج میں جو غریب ہیں وہ بھی بے نیاز ہو سکیں، وہ بھی شرافت سے زندگی گزار سکیں۔ دنیا کے عالمی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے جس مسئلے سے دنیا جوجھ رہی ہے، ساتواں مسئلہ ماں کے پیٹ میں بچیوں کا قتل کرنا۔ یہ بھی ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ خاص کر ہمارے پیارے وطن ہندوستان میں لڑکیوں کو انچاہی یعنی انوانٹیڈ مخلوق سمجھ لیا گیا ہے، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ کسی اسٹیٹ میں شادی کرنے کے لیے بچیاں نہیں مل رہی ہیں، دوسرے اسٹیٹ میں جا کر کے بہو کھوج کر لوگ لا رہے ہیں۔ اور ایسا کرنے والی کون ہے؟ خود عورت ہے
جو اپنے ہی جنس کو، اپنی ہی جیسی مخلوق کو قتل کر رہی ہے، مار نہیں رہی، بلکہ ماں قاتل ہے۔ یاد رکھیں، بچی اگر ماں کے پیٹ میں ہے اور اسے جان بوجھ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک سماجی جرم ہے۔ ہمیں قطعاً حق نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو مار دیں، قتل کریں، اس کی ہتیا کریں۔ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے یا بدکاری کو چھپانے کے لیے چاہے جو بھی سبب ہو ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا کسی بھی حالت میں درست نہیں۔ اس مسئلے کا حل اسلام کیا دیتا ہے؟ سب سے پہلے اسلام ذہنی تربیت کرتا ہے۔ اسلام سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ بچی کو پیٹ میں مارنا یہ جان کو قتل کرنا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ آخر کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں یہ بری رسم تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ مار دیتے تھے، لیکن آج ایبورشن کی شکل میں مائیں اپنے پیٹ میں پل رہی بچی کو قتل کرتی ہیں۔ قرآن نے انسان کی تربیت ایسے کی، ذرا سورہ الانعام آیت نمبر 151 میں پڑھیے اللہ تعالیٰ کا انداز۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو فقیری کے سبب قتل مت کرو۔ اگر تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے پھر بھی قتل مت کرو، ہم تمہیں کھلائیں گے اور ان کو بھی کھلائیں گے۔ اور اگر آگے کے دنوں میں فیوچر میں تمہیں ڈر ہے پھر بھی قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے ڈر سے، فیوچر میں ہو سکتا ہے، فیوچر میں مسائل ہو جائیں گے، فیوچر میں شادی کرنی ہوگی، اس ڈر سے بھی اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 4 مہینے روح گزر جاتے ہیں تو باضابطہ اس میں جان آ جاتی ہے، لہذا 4 مہینے کے بعد اگر حمل گرایا گیا تو حمل گرانا نہیں ہے بلکہ ایک جان کو قتل کرنا ہے، اور جس نے ایسا کیا ہو وہ ایک جان کا قاتل ہے، اسے سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے۔ دوسرے نمبر پر اسلام نے علاج یہ بتایا کہ مردوں کے مقابلے میں بچیوں کی پرورش کی اہمیت جتائی، یہ علاج ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو، کہ اگر کوئی آدمی اپنی 2 بچیوں کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو میں اور وہ ہوں گا اور دونوں قریب قریب ہوں گے، یہاں تک کہ یہی بچیاں جہنم سے پردہ بن جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور جب یہی بچی بیوی بنتی ہے تو کہا گیا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک بیوی، اور اس نیک بیوی کے ساتھ معاملہ کرنے کا کیا حکم دیا گیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور جب یہی بچی ماں بن جاتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ملتی ہے، فَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلِهَا، کہ ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکو گے۔ تو یہ ہے مقام اسلام میں بچی کا، یہ ہے مقام اسلام میں بیوی کا، یہ ہے مقام اسلام میں ماں کا، عورت ہونے کے ناطے یہ مقام رکھا گیا ہے، یہ ہے بیوٹی اسلام کی۔ اور جو کوئی بھی اس مقام اور مرتبے کو جانے گا، کیا یہ جرأت ہوگی اس کے اندر کہ پیٹ میں پل رہی بچی کو مار دے؟ قطعاً نہیں، یہ تو ظالم ماں ہے جو ایسا کرتی ہے، اور کل قیامت کے دن وہی بچی اللہ کے دربار میں آ کر کے شکوہ کرے گی۔ دنیا کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ جس سے دنیا
جوجھ رہی ہے اولڈ ایج ہوم۔ بوڑھوں کے لیے بنایا گیا ایسا گھر جس میں انہیں کے نطفہ سے پیدا ہونے والے بچے ان کو ڈھال کر کے آ جاتے ہیں، اور ان بوڑھوں کے لیے وہ جگہ چاہے 5 اسٹار کی شکل میں کیوں نہ ہو، جیل اور عذاب بن جاتی۔ ماؤں نے جن کو خون پلا کر جواں کیا، بچپن کے لوٹتے ہی وہ بچے بدل گئے۔ اسلام پیارا دین ہے۔ اسلام میں اولڈ ایج ہوم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس پریشانی کا علاج صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ فطری طور پر اسلام خاندان کو بڑھاوا دینے پر ابھارتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً، کہ تمہاری بیویوں میں سے بچے اور پوتے بنائیں، پوتیاں بنائیں۔ جب ایک انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اگرچہ روکھی روٹی میسر ہو، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے پوتے پوتیوں، اپنے نواسے نواسیوں کا چہرہ دیکھ کر کے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا چہرہ دیکھ کر کے زندہ رہے۔ اگر 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ دیتے ہیں فیملی سے دور کر کے، آپ ان کو جیل کی سزا دے رہے ہو، اور یہ چیز لوٹ کر آتی ہے۔ جیسا آپ کریں گے ویسا پائیں گے بھی۔ اسی لیے ایک کیس ہوا تھا، ایک ارب پتی باپ اپنے بیٹے کے خلاف کیس کیا کہ بیٹا مجھے ہر مہینہ 1 دینار دینے کے لیے آئے، اپنے ہاتھ سے دے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بڑھاپے میں ماں باپ اپنے بیٹے بیٹیوں، اپنے پوتے پوتیوں، اپنے نواسے نواسیوں کے بیچ رہنا چاہتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل میں بھی رکھیں، لیکن وہ جیل ہے ان کے لیے، جیل۔ بچوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ۔ اگر بڑھاپے میں بچپنا لوٹ آ جاتا ہے، اس لیے چرچراپن آ جائے، تنگ مزاجی آ جائے، تو اس وقت برداشت کرو، ان کے سہارا بنو، اور اف تک مت کہو۔ وہ کچھ بھی بولیں لیکن تمہیں اف تک نہیں کہنا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر او احدہما ثم لم يدخل الجنہ، یعنی وہ نامراد ہو، وہ خیب و خاسر ہو جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ مسلم حکمرانی میں، مسلم دور حکومت میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اولڈ ایج ہوم قائم نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے آج بھی اسلام کی تعلیمات ہی انسانیت کو اس پرابلم سے نکال سکتی ہے۔ عالمی مسائل جن سے دنیا جوجھ رہی ہے، ان میں سے ایک نواں مسئلہ ہے دماغی اور نفسیاتی دباؤ۔ دماغی اور نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے آج کتنے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کتنے لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں، ارب پتی ہیں، خرب پتی ہیں۔ موج مستی کے لیے ان کے پاس شراب و کباب ہے، عورتیں ہیں، لیکن پھر بھی سوسائڈ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سکون نہیں۔ سکون کی تلاش میں۔ کہاں ملے گا یہ سکون؟ پانی کی مچھلی کو سکون پانی ہی میں ملتا ہے، دودھ پیتے بچے کو سکون ماں کی گود میں ہی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس دماغ کے پیدا کرنے والے سے جب ڈائریکٹ تعلق بنے گا تبھی انسان کو سکون ملے گا۔ جب اس دماغ کے بنانے والے سے تعلق کٹتا ہے نا تو انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، یہاں تک کہ سوسائڈ کرتا ہے۔ اس کا علاج بھی صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ وہ دھوکے باز ہیں جو پیس اور شانتی کے نام پر پروگرامز رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کر لو تو شانتی ملے گی۔ سب سے پہلے نمبر پر ڈپریشن، نفسیاتی الجھن کا علاج یہ ہے کہ ایک انسان ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق جوڑے، رب کی پہچان کرے اور پھر اپنے نفس کی پہچان کرے۔ رب کون ہے؟ ہم کیوں ہیں؟ کہاں جانے والے ہیں؟ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ کیا ہم بیکار پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے؟ تو جب ایک انسان اپنے رب کو جانتا ہے
اور اپنی ذمہ داری کو پہچانتا ہے کہ ہم ایک غلام ہیں، غلام کا کام ہوتا ہے رب کی ماننا، اور جب ڈائریکٹ اپنے رب سے تعلق بناتا ہے ایک انسان تو عجیب طریقے سے اس کو من کی شانتی ملتی ہے۔ دوسرے نمبر پر تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ احساس رکھنا کہ ہمارے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ الٹپ نہیں ہوتا، اچانک نہیں ہوا۔ یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے کہ ہمارے ساتھ آج اگر کچھ پیش آ رہا ہے تو رب نے ہمارے لیے آج لکھا تھا ایسا ہونا، اور رب جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے وہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ ظاہر میں اس کا نتیجہ غلط دکھ رہا ہو، لیکن یہ فیصلہ تو ہمارا نہیں ہے، اچانک نہیں ہوا ہے، بلکہ رب کا فیصلہ ہے، تو آخر ہم رب کے فیصلے پہ اعتراض کیوں کریں گے؟ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ کیا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اگر خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غم لاحق ہو تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ محنت کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، ڈپریشن میں نہیں جاتا، سوسائڈ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو گیا، رب کی مرضی سے ہوا ہے، اور اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی چھپی ہوئی ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو تکلیف اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ جو کسی طرح کا حادثہ پیش آیا ہے تو یہ الٹپ نہیں ہے، اب ہم بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، کمی کی تلافی کریں گے، محنت کریں گے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے تاکہ اچھا نتیجہ آ سکے۔ یہ ہوتا ہے ایک مومن کا معاملہ، اور اس طریقے سے ایک مومن ہمیشہ غم میں بھی ہو، پریشانی میں بھی ہو، لیکن وہ رب کے فیصلے سے راضی رہتا ہے، اس لیے وہ سوسائڈ کے لیے نہیں سوچ سکتا۔ اور تیسرے نمبر پر ڈپریشن کا علاج اسلام یہ بتاتا ہے کہ عبادات کا اہتمام کیا جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں۔ سن لو، نوٹ کر کے رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ڈپریشن کا علاج چاہیے، رب کی یاد کیجیے، ذکر کا اہتمام کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعہ اپنے رب کی مدد طلب کرو۔ تو یہ ہے ڈپریشن کا علاج، یہ ہے مایوسی کا علاج، یہ ہے دماغی الجھنوں کا علاج۔ اور چوتھے نمبر پر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ انسان کیوں ڈپریشن میں کبھی کبھار جاتا ہے؟ فلاں کو ایسا مل گیا، فلاں کو ایسا مل گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اللہ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو گے۔ عالمی مسائل میں سے 10واں اہم مسئلہ ہے نوجوانوں کی بے راہ روی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان غلط راستوں پر چل پڑے ہیں، ماں باپ کی باتیں انہیں اچھی نہیں لگتی، کئی طرح کی بری عادتوں میں گرفتار ہیں، پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے، وقت برباد کرنا ان کا پسندیدہ کام بن چکا ہے، گلی محلوں اور چوراہوں پر لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے بھی وہ دکھائی دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تربیت کی۔ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت پر دھیان دیں۔ آج ہم کہتے ہیں 18 سال کے بچے کو نماز کے لیے جاؤ، وہ نہیں جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے بچپن میں اسے تربیت نہیں دیا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو دینی تربیت دی جائے، نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا سے انہیں ذہنی سکون فراہم کیا جائے، اخلاقی تربیت کی طرف دھیان دیا جائے۔ ماں باپ اور استاذ نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور ان کے مسائل پہ دھیان دیں، اخلاقی رہنمائی کریں،
اسی طریقے سے انہیں اچھی سرگرمیوں میں مشغول کریں، صحت مند اسپورٹس سے وابستہ کریں، کھیل کود، مطالعہ اور سیکھنے اور سماجی کاموں میں ان کو مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے وہ مشغول ہوں گے اور بیکار کی چیزوں میں نہیں الجھیں گے۔ ماں باپ کو یہ بھی چاہیے کہ ان بچوں کے دوست کون ہیں، ماں باپ کی نظر ہو۔ دوست جیسے ہوتے ہیں ہمارے بچے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ 18 سال کا ہو چکا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر اب بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے۔ نوجوانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ زنا، لیو ان ریلیشن شپ اور دوسرے جو غیر اخلاقی رویے ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، عالمی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے شراب نوشی اور دوسری نشہ لانے والی چیزوں کا سیون کرنا۔ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ حکومتیں پلان کر رہی ہیں کہ کیسے اس بری لت پر قابو پایا جائے، لیکن کوششیں بے فائدہ ہیں۔ نشہ لانے والی چیزوں سے نجات دینے کے لیے اسلام نے آج سے 1450 سال پہلے جو تعلیم دیا تھا، قیامت کے دن تک اسی رول کو فالو کرنے کے بعد اس سے عادت پہ بند باندھا جا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ نے کلیئر انداز میں شراب کی حرمت کا اعلان کیا اس آیت میں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی کم مقدار بھی حرام ہوگی۔ دوسرے نمبر پر دل کی تربیت پر دھیان دیں، دل کو بنایا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی دیا کہ شرابی اگر شراب پیتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ امریکہ نے 1919 میں شراب پر روک لگانے کا قانون پاس کیا اور 14 سال تک لگاتار اس راستے میں کروڑوں ڈالر خرچ کر دیا، لیکن 1933 میں امریکہ کو یہ قانون واپس لینا پڑا۔ لیکن ذرا مدینہ کی بستی میں آج سے 1450 سال پہلے جا کر کے دیکھیے کہ شراب کی حرمت کی آیت کا اعلان کیا جاتا ہے، صرف اعلان کیا جاتا ہے، کوئی ایجنسی نہیں لگی تھی نام نوٹ کرنے کے لیے، صرف اعلان کیا جاتا ہے۔ جس کے کانوں تلے یہ آیت پہنچتی ہے سب نے اسی وقت شراب کے بوتلوں کو پھوڑ دیا، جن کے منہ میں جام تھا اسے پٹخ دیا، اور اسی وقت انہوں نے شراب سے توبہ کر لیا، اور سب نے کہا انتہینا انتہینا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ کوئی انٹیلیجنس نہیں تھی، کوئی ایجنسی پیچھے نہیں لگی تھی، لیکن دل کی نگرانی تھی۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ دنیا کے جوجھتے ہوئے مسائل میں سے ایک مسئلہ ماحولیات کا۔ آج پولوشن کی وجہ سے دنیا پریشان ہے اور اس کا حل کسی کے پاس نہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ان تعلیمات کو آج بھی دنیا والے اپنی زندگی میں اتار لے تو پولوشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماحولیات کے تحفظ میں سب سے بہتر تعلیم اسلام کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے نمبر پر الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی پر اسلام سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا صدقہ کے قبیل سے آتا ہے، اور زمین میں فساد پیدا کرنے سے روکتا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد، اور فساد کی جو بھی شکل ہے، جنگلوں کی صفائی ہو، جس طریقے سے بھی فساد پیدا کیا جائے، ہر فساد کا اسلام کنڈم کرتا ہے اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہماری زندگی میں سنتولن آئے، ہماری زندگی میں فضول خرچی نہ آئے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا،
کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اور مسند احمد کی یہ روایت پہ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان قامت الساعة وبید احدکم فصیلہ فإن استطاع الا یقوم حتی یغرسها فلیغرسها۔ شجرکاری کی اہمیت پر دھیان دیجئے کہ درخت لگانے پر کس قدر اسلام نے زور دیا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قیامت واقع ہونے کو ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو، تم قیامت ہونے سے پہلے اگر لگا سکتے ہو تو یہ مت سوچو کہ اب تو قیامت ہوگی، اس پودے کا کیا فائدہ، نہیں، لگا دو، لگا دو۔ تو میرے بھائیوں، یہ نمونہ کے طور پر 12 عالمی مسائل تھے جن کا بہترین حل اسلام پیش کرتا ہے، کیونکہ اسلام قیامت کے دن تک آنے والے سارے مسائل کا حل رکھتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں وہ بدلتے زمانے کے ساتھ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامی قانون کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، اور نہ ہی آج ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اسلامی شریعت، اسلامی قانون کی ان بیوٹیز کو سمجھا جائے، اور آج انسانیت جن مسائل سے جوجھ رہی ہے، انسانیت کو ان مسائل کا صحیح حل بتایا جائے، تاکہ اس کے ذریعہ انسانیت کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان تعلیمات کو یاد رکھ کر کے ہم خود بھی بدلیں، اپنے سماج کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، اور اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے گھر میں اسلام کو لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔